آپ نے کل کے دن ووٹ دینے جانا ہے. گلشن اقبال جائیں ووٹ دینے کے لیے, لانڈی جائیں ووٹ دینے کے لیے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اگر ہم اس حق کو استعمال نہیں کریں گے, ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا شہر چھوڑ کے گئے. دنیا کا آلودہ ترین شہر, دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹڈ جگہ, ایسی جگہ جہاں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لوگ موو نہیں کر سکتے ہوں, جہاں کوئی ایک جس کا دل چاہے جہاں دل چاہے کھڈا کھود دیتا ہے, جس کا دل چاہے جہاں سے چاہے کوئی ٹھیلا ایسا لگا لیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے. یہاں آپ کوئی اچھی گاڑی خرید کے گاڑی چلا نہیں سکتے اس لیے کہ اتنے کھڈے موجود ہیں, اس گاڑی کا یہاں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا شہر دے کے جانا ہے, یا ایسا شہر میں وہ رہیں گے کہ جہاں اچھی تعلیم بھی ان کے لیے اویلیبل ہوگی, وہ کمیوٹ بھی آرام سے کر سکتے ہوں گے, ان کے پاس سیفٹی اور سیکیورٹی کا اتنا خوف نہیں ہوگا. بھائی ہم کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ووٹ تو دے سکتے ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا دن ہے اور یہ جو کل کا دن ہے, یہ آپ کے آنے والے مستقبل کو شیپ آؤٹ کرے گا. جو کچھ کام کریں گے اس طرح کریں گے جس طرح کے اپنے ذاتی کاموں کے لیے کام کرتے ہیں. جو کچھ تجربہ ہمارے پاس موجود ہے, اس تجربے سے اس علاقے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم, ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں پوڈ کاسٹ میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیڈرشپ والا وتھ لیڈرشپ میں جناب عرفان احمد اللہ والا صاحب. میری معلومات کے مطابق اور علم کے مطابق اللہ والا خاندان کے وہ واحد چشم و چراغ جنہوں نے سیاست میں عملی طور پر باقاعدہ قدم رکھا اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, خصوصاً پیپر مارکیٹ سے وابستہ اس دنیا کا ایک بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت کا نام جناب عرفان احمد اللہ والا صاحب. اگر ان کے بیک گراؤنڈ کی جانب تھوڑا سا دیکھا جائے تو والد محترم جناب اخلاص احمد اللہ والا صاحب, جو کہ خود ایک لیڈرشپ کی اعلیٰ مثال ہیں, جو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت کے نام مختلف کاروباری ادوار کے حوالے سے رہے ہیں. اور والدہ محترمہ الخدمت جماعت اسلامی کی پریزیڈنٹ بھی ہیں خواتین کی شعبہ سے. اور ان کے بڑے بھائی جناب ریحان احمد اللہ والا صاحب, جو کہ لیڈرشپ کی وہ بھی ایک اعلیٰ مثال ہیں. 10 ملین سے زائد سوشل میڈیا پر ان کے فالورز ہیں جو ان کو بخوبی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہی کے سب سے چھوٹے بھائی جناب عرفان احمد اللہ والا صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا انتہائی مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا, اور خصوصاً جیسے کہ آنے والے کل میں لوکل باڈی الیکشن کراچی کی تاریخ میں ہونے جا رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر عملی قدم رکھا اور اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے باقاعدہ طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو بلا تاخیر میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان بھائی, میں چاہوں گا کہ میرے تمام تر دیکھنے والے ناظرین کو بھی آپ بقول اپنی زبانی بھی اپنا ایک جامع تعارف کروائیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید میرے تعارف کرانے میں کچھ کمی بیشی ضرور رہی ہوگی, تو پلیز. میرا نام آپ نے بتا دیا, عرفان اخلاص ہے, اور عرفان احمد ہمارے یہاں چونکہ نارملی احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے, تو جو ہمارے ہر بچے کے نام کے آگے عرفان احمد ہی لگا ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب کا نام اخلاص احمد ہے, تو عرفان احمد اللہ والا یا عرفان اخلاص اللہ والا عام طور پہ مختلف لوگ مختلف ناموں سے اس طرح سے پہچانتے ہیں. میں نے گریجویشن کی ہے, اور مجھے سائنس کے سبجیکٹس پسند تھے, تو میں نے مائکرو بایولوجی, بایو کیمسٹری یہ میرے سبجیکٹس تھے, اور اس میں گریجویشن کی ہے. میرے والد صاحب, اور چونکہ پوری فیملی کاروباری بیک گراؤنڈ سے ہے, تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کاروبار کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. اور ہم شروع میں ہی کوئی سمجھ لیں جب کلاس 3-4 میں ہوں گے تو میلوں میں سٹال لگانا, گھروں کے باہر دکان لگانا, اور پاکستان یوم اگست پہ یعنی یوم پاکستان پہ جو ہے وہ باہر جھنڈیاں بیچنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا, مطلب کاروبار کا شروع سے ہی کہیں نہ کہیں سے بالکل موجود تھا کرنے کا. تو لیکن اس سے پہلے میں چونکہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹس ونگ جو ہے, جو اسلامی جمعیت طلبہ, اس میں انوالو تھا, تو میں نے اپنے گھر کا اپنے خاندان کے ان بہت ہی کم لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گریجویشن تک دکان نہیں گئے, بلکہ گریجویشن کے بعد جو ہے وہ میں نے دکان جانا شروع کیا. میرے والد صاحب کا کاغذ کا کاروبار ہے, وہی جوائن کیا, اور ہم لوگ آج تک وہی کرتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپر کے نام سے یہ کام ہے,
اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ تھوڑی سی چیزیں ایڈ کی. کچھ مجھے ایگریکلچر کا شوق ہوا تو میں نے کچھ ایگریکلچر کا کام شروع کیا. کچھ مجھے ہم نے انرجی پہ کام کرنا شروع کیا تو ہم سولر پینلز کی ٹریڈنگ اور اس بزنس پہ آئے. اور اس سے ملتا جلتا سارا یہ کاروباری شغل اس طرح رہا. پاکستان بزنس فورم کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ نفع دونوں جہانوں کا، یعنی دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، اس سلوگن پہ کام کرتا ہے. اس کا میں اس وقت جو ہوں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا. اور اس انداز میں ہم بزنس کمیونٹی سے کہیں نہ کہیں ٹچ میں رہتے ہیں کہ ان کے ہم مسائل حل کر سکیں اور اس کو بھی بہتر کر سکیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف. صحیح، زبردست. تو عرفان بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے آپ کا اور یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، لیکن بزنس اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ بزنس سے وابستہ لوگ اکثر و بیشتر سیاست جیسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے تھوڑا سا دور ہی رہتے ہیں کہ کہیں ان کی بزنس ایکٹیویٹی یا دوسری تمام تر معاملات متاثر نہ ہوں. آپ کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے بزنس کے حوالے سے بھی بڑا مشغول رہتے ہیں، ڈیفرنٹ چیزوں کے حوالے سے بھی. تو یہ سیاست میں آپ کیسے آئے؟ یہ انسپریشن کہاں سے ملی؟ مقصد کیا ہے آخر؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق دہلی پنجابی سوداگران کمیونٹی سے ہے. اس کمیونٹی کے زیادہ تر لوگوں کو ہم نے یہ پایا ہے کہ بزنس سے ہی تعلق ہے، اور آپ نے بھی یہی بتلایا اپنے بارے میں، اپنے والد محترم کے بارے میں بھی. تو بزنس ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک انتہائی الگ چیز ہے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ بزنس سے وابستہ لوگ اکثر و بیشتر سیاست سے تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں اور ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کہیں بزنس متاثر نہ ہو. تو آپ کو سیاست میں کس حوالے سے انسپریشن ملی یا کس سے ملی؟ مقصد کیا تھا آنے کا؟ کیونکہ آپ کے پاس اپنے ذاتی وسائل بھی بہت سارے ہیں، چیزیں بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں. تو سیاست کو تو لوگ زیادہ تر یہاں پر نیگیٹو ہی لیتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. اچھا جی، پہلے تو ہم ایک کام کر لیتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے. پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جواب دیں کہ ہم سیاست کیا سمجھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. سیاست کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کا نام، اور یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہے. اور ہم جب سے، میں نے بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا تھا اور اس وقت میں کلاس 8 میں ہوں گا، تو اس وقت سے ہم نے یہ سیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں خرچ کی، اس کام میں صرف کری کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں اور جنت میں لانے کی کوشش کریں. اور اس جنت میں لانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو پہلے بتایا کہ اللہ کو ماننا ہے، پھر بتایا کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، پھر بتایا کہ اس کی کتابوں کو ماننا ہے. اور ان سب میں جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات کو اگر ہم لوگوں کے اوپر اس طرح سے کریں کہ لوگ اس کو انفرادی طور پہ بھی کریں، یعنی عام طور پہ جیسے لوگ روزہ نماز کرتے ہیں وہ بھی کریں، اور جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی اس کے مطابق چلے گا. تو قرآن میں ایک آیت ہے جس میں کہا کہ ایسا سسٹم اگر تم اللہ کے دین کو نافذ کرو گے تو زمین سے رزق ابلے گا اور آسمان سے رزق برسے گا. ہم چونکہ اسکول آف تھاٹ پہ ہم کہ تمام مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہو، تو اس کام کو کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم لوگ انفرادی طور پہ اچھے مسلمان بن جائیں اور سسٹم جو یہاں پہ چلے وہ ایسا چلے کہ جو اللہ کے دین کے مطابق ہو، تاکہ جو لوگ موجود ہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ان کی دنیا بھی اچھی گزرے. اور اگر ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے، کامیاب ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کرنے کا اجر ضرور دے گا. اس اپروچ کو یہ ہماری سیاست ہے. یہ میں کلاس 8 سے کرتا آ رہا ہوں. سو میں نے ابھی کوئی سیاست نہیں شروع کری، میں کلاس 8 سے یہی کام کرتا آ رہا ہوں. الیکشن میں حصہ کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی نے کہا کہ آپ الیکشن میں حصہ لے لیجیے، تو ہم نے الیکشن میں حصہ لے لیا. ہاں، ویسے یہ کہ بچپن سے چونکہ کہانیاں بہت پڑھی، فلانا ناول بہت پڑھے، تو ہمیشہ سے ایک ہیرو، ایک فیکٹ فگر تو اندر رہتی ہے کہ یار ایک ہیرو، ایک بچہ ہیرو تھا، اس نے نکلا، اس نے آ کے پورے جو ہے وہ کوشش کری اور پورے ملک کو بچا لیا اور ملک یہاں سے وہاں پہنچ گیا. یہ ایک ایسی ہیروئک کیریکٹرز ہمارے اندر پیدا ہیں جو ہمارے بچپن کی کہانیوں میں بھی تھے، آج کے انڈین فلموں میں بھی ہیں، اور وہ ایک ہیرو موجود ہوتا ہے اور
وہ سب کچھ کر جاتا ہے. تو اس طرح کی انسانی خواہش تو شاید ہم سب کے اندر موجود ہی ہے کہیں نہ کہیں سے کہ ہم کوئی ہیروئک کام کریں. اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے لیتا ہے اور کسی سے بہت بڑا کام لے لیتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور کسی کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چل جاتا ہے. تو ہماری تو خواہش پہلے بھی یہی تھی, آج بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اپنا کام لے لے اور اس کے نتیجے میں تو ہم سے راضی ہو جا, لوگوں کے لیے اچھا ہو جائے, اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی خود نمائی ہو جاتی ہے, کوئی لوگوں میں آپ کا واہ واہ چرچا ہو جاتی ہے, تو اس سے یہ احساس بالکل بھی نہ پیدا کرے میں کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں. اس لیے کہ جس دن وہ احساس ہوگا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں یا میرے کچھ کرنے سے ہوتا ہے, تو میرے وہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم بالعموم تو کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے نام کے پوسٹر لگیں اور بینر لگیں, لیکن جماعت اسلامی نے بولا ہے تو میرے نام کے اس وقت ہزاروں بینر بھی چھپ گئے اور پوسٹر بھی چھپ گئے. لیکن اس کی کوشش وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے. تو الحمدللہ ہمیں ان پیسوں کی یا اس شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو نارملی لوگ, چونکہ میں نارملی دیکھتا ہوں کہ سیاست میں عام طور پہ اس جذبے سے تو لوگ آتے نہیں ہیں, تو جو دوسرا جذبہ موجود رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کسی طرح پیسے کما لیں. تو پیسے کمانے کے لیے تو ہمارے پاس اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں, اور الحمدللہ ہم اچھے پیسے کما بھی رہے ہیں. اس سیاست کی وجہ سے تو ہمارے پیسوں کو نقصان ہی ہوگا کیونکہ ہم ٹائم بزنس کو کچھ کم دے پا رہے ہیں, لیکن چونکہ اگر آخرت کا سودا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم تو کامیاب ہوں گے. لیکن معاشرے میں یہ ایک بالکل پرابلم ہے کہ ابھی ہم نے ایک یہ جو ضلع ہے ہمارا اس کے ایسٹ کا, اس میں جن لوگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو انہوں نے بلایا کہ یعنی ڈپٹی کمشنر صاحب نے دعوت کری ان کی. تو ہم جب وہاں گئے تو جو لوگوں کی حالت دیکھی کہ جو ہمارے نامنی ہو سکتے تھے یا ہمارے نمائندے ہو سکتے تھے, ان کو دیکھ کے بالکل احساس نہیں ہوا کہ اللہ کیا یہ ہمارے نمائندے ہوں, کیونکہ وہ اس طرح کا نہ ان کا کیریکٹر لگ رہا تھا نہ اس طرح کی پرسنالٹی لگ رہی تھی. تو اسی لیے جماعت اسلامی کی جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنا قیمتی ٹائم چھوڑ کے بھی آخرت کی فکر میں یہ کام کرتے ہیں. صحیح, زبردست, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. UC2 چنیسر ٹاؤن اس علاقہ سے ماضی میں جماعت اسلامی کے چیئرمین رہے ہیں جناب زاہد سعید صاحب, جن کی خدمات کے علاقہ کے لوگ اور بہت ساری چیزیں معترف ہیں, اور تمام تر چیزیں ڈاکومنٹڈ بھی ہیں, ریکارڈ بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ زاہد سعید ہی کی طرح ان کے معیار پر پورا اتر پائیں گے اگر یہاں سے الیکٹ ہو جاتے ہیں؟ اچھا, آپ کے سوال کو مزید بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں UC کیا ہے. یعنی UC کا مطلب ہوتا ہے یونین کمیٹی. صحیح. اور یونین کمیٹی اسی طرح ہوتی ہے جیسے جو لوگ بلڈنگ میں رہتے ہیں نا, تو ان کی ایک بلڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. بلڈنگ کمیٹی کے کوئی صدر صاحب ہوتے ہیں, کوئی سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں, یہ سب وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بینیفیشری ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے جو ہو رہی ہوں. تو یہ جو سسٹم ہے جو بیسک ڈیموکریسی کہلاتی ہے, یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے, اس کے اندر یہی ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا نمائندہ چن لیں, اور وہ اسی طرح جیسے بلڈنگ کے مسائل لوگ حل کراتے ہیں, اسی طرح پوری یونین کاؤنسل کے کچھ پیمانے پہ لوگ مسائل حل کریں. اس وقت جو یونین کمیٹی ہے اس کا نام انہوں نے UC2 رکھا, یونین کمیٹی 2, اور اس پورے ایریا کا نام چنیسر ٹاؤن رکھ دیا, جبکہ فزیکلی تو ہم طارق روڈ اور کشمیر روڈ اور خالد بن ولید روڈ اور کسی حد تک شارع فیصل کے ایریے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ نے جو پہلے بولا کہ جماعت اسلامی کے جو پہلے لوگ منتخب ہوئے ہیں, تو جو مجھے پہلے صاحب یاد ہیں جماعت اسلامی کے, وہ جن کو میں نے دیکھا جن کی الیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا, وہ جمیل دہلوی صاحب تھے. جی. اور وہ ایسے صاحب تھے کہ جو حج پہ گئے ہوئے تھے, ان کے پیچھے لوگوں نے ان کا وہ فارم جمع کرا دیا, اور وہ حج پہ ہی رہے اور وہ الیکشن جیت چکے تھے. تو یا فارم اگر فزیکلی ان کو کہیں اس وقت ضرورت تھی تو فل انہوں نے کیا ہوگا, اس کے بعد وہ حج پہ چلے گئے تھے, یعنی کمپین میں وہ موجود نہیں تھے. لیکن آج تک لوگ ان کی خدمات کو نہیں بھولیں. اچھا, یہ چونکہ پہلے چھوٹا ایریا ہوتا تھا, اب تھوڑا بڑا ایریا ہے, تو پہلے اس جگہ پہ 2 کاؤنسلرز ہوتے تھے, ایک جمیل صاحب تھے اور دوسری طرف ایک صاحب تھے, ان کا نام ہے غلام احمد اسماعیل.
تو غلام احمد اسماعیل صاحب کا بھی کیس یہ تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے امیر آدمی تھے اور بہت سمجھدار آدمی تھے, اور انہوں نے یعنی اپنے جیب سے امپلائیز رکھے ہوئے تھے کہ ان کے مطلب ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے اگر وہ اویلیبل نہیں ہو تو وہ کر لیں. اور ایک ایک آدمی یعنی آپ سوچیں کہ یہ 25, 30 یا 35 سال پرانی بات ہے, اور ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں نا تو ان کا نام لیتے ہیں, یار غلام احمد اسماعیل صاحب تھے نا یار, تمہیں کیوں نہیں ووٹ دیں گے. تو ہم بہت مطلب پرانے جانشین ہیں چیزوں کے. تو جمیل صاحب تھے, غلام احمد اسماعیل صاحب تھے. اچھا جب یہ لوگ گئے اور پھر بلدیہ کا سسٹم آیا تو زاہد سعید بھائی کو ہم نے بالکل آخر تک ہم نے سوچا ہی نہیں. زاہد صاحب بالکل ہمارے برابر کے, ہمارے ساتھ کے لوگوں میں سے, تو ہمیں لگا کہ بہت ہی بڑی عمر کا کداور شخصیت ہونی چاہیے. تو اس وقت زاہد بھائی کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے تھے, لیکن اللہ کا شکر کہ بالکل ایک دن پہلے یہ تو خیال آیا کہ اگر کوئی اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو زاہد بھائی آپ بن جائیں. اور جب وہ زاہد بھائی بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنا ان کو توفیق دی کہ وہ مطلب ان کے اتنے نکھرے وہ کہ آج ماشاءاللہ وہ فیڈریشن کے اندر بھی بہت نمایاں آدمی ہیں اور بزنس کمیونٹی کے اندر بہت نمایاں آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں سے پاکستان کو مزید فائدہ پہنچائے. اور اس کے بعد ولید صاحب ہمارے چیئرمین رہے. تو بات مختصر صرف اتنی ہے کہ نہیں بھائی, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اتنا اہل آدمی نہیں ہوں, اور مجبوری ہے کہ جماعت اسلامی نے مجھے جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی توفیق دے دے اور صلاحیت بھی دے دے اور ہمت بھی دے دے. اپنی اسی کوشش بہت ہی جو ہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ ہوگی, باقی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. اچھا عرفان بھائی یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ ابھی اس وقت آپ موجود جس پینل میں جماعت اسلامی کے امیدوار برائے چیئرمین ہیں, تو آپ کے ساتھ مزید پینل میں کون لوگ موجود ہیں, وہ کون شخصیات ہیں, اور ان کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے اس حوالے سے؟ اچھا یہ بڑا فائدہ مند کام ہے کہ جو میرے ساتھ پینل ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. اور جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں وہ زاہد سعید صاحب کے بھی وائس چیئرمین رہ چکے ہیں. ان کا نام ہے بلال عبدالباقی صاحب. اور جو ہمارے ساتھ کاؤنسلرز ہیں وہ ایک ہیں عمیر شمیم, یہ بھی دہلی برادری سے ہیں, اور یہ بلاک 7-8 ہل پارک کے پاس جو ایریا ہے وہاں رہتے ہیں اور پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں. انرجیٹک نوجوان ہیں اور اپنی کمیونٹی کے کاموں میں خود پہلے ہی آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جو دوسرے کاؤنسلر ہیں ان کا نام ہے فرحان مہنتی, یہ محمد حسین مہنتی صاحب کے بھانجے ہیں اور بہت ہی پبلک فگر ہیں, بہت ہی ہنسنے والے, لوگوں کے درمیان رہنے والے اور لوگوں کا کام کرنے والے آدمی ہیں, اور بہت ہی عوامی سے آدمی ہیں, اور اپنا کاروبار کرتے ہیں, اور مختلف قسم کے کاروبار ہیں ان کے. تیسرے صاحب ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مقدر صاحب. یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور یہ عمر کالونی کے ایریے میں رہتے ہیں, اور وہیں کا جو ہمارا ہے نیو سندھ مسلم سوسائٹی اور عمر کالونی, اس وارڈ کے ہی وہ کاؤنسلر ہیں. اور جو چوتھے صاحب ہیں ان کا نام ہے وقاص جو ہیں, یہ بھی اگین پیپر کا کام کرتے ہیں. اور وقاص کیانی بھائی ہی مطلب اپنے علاقے کے پہلے سے کاؤنسلر ہیں, یعنی آپ اتنا لیڈر آدمی ہیں کہ وہاں کا اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر سے لے کے ہر آدمی ان کو جانتا ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کا مسائل لے کے پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کا مسائل حل کراتے ہیں. تو ہی از اے ویری انرجیٹک گائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ٹیم ہے یہ بہت کچھ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. صحیح, زبردست. اچھا عرفان بھائی, جیسے کہ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر کچرا سیاست کے نام سے اس مخصوص موضوع پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ماضی میں بھی سیاست کی گئی, موجودہ بھی کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پلان یا اسٹریٹجی ہے اپنی یو سی کے اعتبار سے؟ اچھا دیکھیں, ایسا ہے کہ اگر آپ کا سوال سمپل یہی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کیسے مینیج کریں گے, تو صفائی کرنے سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہی ہے کہ جو صفائی کرنے والے لوگ پہلے سے موجود ہیں وہی صفائی کریں گے. جو سسٹم ابھی سندھ گورنمنٹ نے نیا بنایا ہے سب کانٹریکٹنگ کا, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کیسے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو,
کہ وہی کریں یا ہم خود کریں. تو اگر ہمارا میئر ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا تو ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے کہ کس طرح سے اس وقت ہو رہا ہے کہ صفائی کا انتظام ایک طرح سے سب کانٹریکٹ پہ دیا گیا ہے ایک ادارے کو, جس کو سندھ گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو ٹھیکہ دیتا ہے. اور پرائیویٹ کانٹریکٹرز کا ٹھیکہ آخری دفعہ جو میری معلومات ہے وہ ہو سکتا ہے اپڈیٹڈ نہ ہو کہ $17 پر ٹن, یعنی آلموسٹ آپ نئی کرنسی کے ریٹ سے دیں گے تو $4 کلو کے قریب ہم دیتے ہیں اس بات کے کہ ہمارے یہاں سے کچرا اٹھایا جائے اور جا کے آگے ڈمپ کر دیا جائے. میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے موقع ملے تو میں اس پورے سسٹم کو ریویمپ کروں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ $4 کلو دینے کی جگہ ہم تو ان سے کہیں کہ ہمیں آپ $1 کلو ہم آپ سے لیں گے اور آپ یہ کچرا اٹھائیں, اور اگر آپ نے نہیں اٹھایا, صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا تو سوری, ہم دوسرے لوگوں کو دے دیں گے. تو میرا تو صرف کہنا یہ ہے کہ کچرا یہ خود ایک ایسیٹ ہے, ہم اس کو کچرا کر کے بیچتے ہیں یا ہم اس کو ایسیٹ کر کے بیچتے ہیں. کراچی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. سب سے بڑا اس میں جو کمال ہے یہ کہ اس میں 2.5-3 کروڑ لوگ رہتے ہیں. 2.5-3 کروڑ لوگوں کے رہنے کی وجہ سے بہت پوٹینشیل جگہ ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں اپنی نااہلیت کی وجہ سے اور اپنی کرپشن کی وجہ سے, وہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ہم مقروض ہو رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے کام کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سسٹم کو بھی بہتر کریں گے, اور جو موجودہ سسٹم موجود ہے اس کے اندر امپلیمنٹ کرانے کی پوری کوشش کریں گے. جیسے پچھلی دفعہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے پاس جب صفائی کا سسٹم اس وقت بلدیہ خود کرتی تھی, تو زاہد صاحب جب آئے تھے تو 125 وہ ایسے تھے سویپرز جو کہ آن جاب تھے, اور شاید اس میں سے 12-15 لوگ اویلیبل ہوتے تھے. تو ہم نے اپنی پوری ٹیم بنائی تھی جو کہ ان کی اٹینڈنس لینا شروع کری ہم نے, اور ہم نے کہا ہماری اٹینڈنس رپورٹ کی بنیاد پہ آپ کو سیلری ملے گی. تو وہ 15 سے لوگ جو ہے وہ سے بڑھتے بڑھتے اچھے خاصے لوگ ہو گئے تھے کہ جو صفائی میں موجود تھے. پھر لوگ کیا کرتے تھے, خالی صبح آتے تھے اور چلے جاتے تھے, دوپہر واپس ہی نہیں آتے تھے. تو پھر ہم نے کہا اچھا جی ہم تو دوپہر میں بھی اٹینڈنس لیں گے. تو اس سارے اٹینڈنس سسٹم کے بھی ہم نے والنٹیئرز بنا لیے تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کریں گے. دیکھیں صفائی ستھرائی گھر کا انتظام یہ سب گھر والوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کراچی ہمارا گھر ہے, ہم گھر والوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس کو صاف ستھرا بنائیں گے. صحیح, زبردست. خدا نخواستہ کراچی میں اگر جماعت اسلامی کامیاب نہ ہو اور آپ اپنی UC2 چنیسر ٹاؤن سے آپ یا آپ کا پینل کامیاب ہو جاتا ہے, تو کیا ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے آپ بھی کہیں اختیارات نہ ہونے کا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ جی عمران, آپ نے جو ہے نا وہ ڈرانے والی باتیں کر دی. لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ ہم لوگ ہمیں اگر ووٹ دیں گے تو ہم سے امیدیں رکھیں گے. بالکل. اور اس امید کے بعد ہم یہ کہتے رہیں کہ سوری یار ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے, تو یہ تو کہنا ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہوں. بس یوں سمجھ لیجئے, اس کا مختصر سے جواب ہے کہ جتنے بھی اختیار ہوں گے, جتنے بھی وسائل ہوں گے, ان میں سے کچھ اپنے گھر نہیں لے کے جائیں گے, اپنے گھر سے ہی کچھ لا کے اپنے اس گھر کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم جتنا میکسیمم کر سکیں. لیکن ہم سے میری بھرپور درخواست یہ ہے کہ اتنے ووٹ جماعت اسلامی کو دیں کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے, آپ بھی فخری انداز میں کہہ سکیں یہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے, ہم اس کے یہ ہمارے مسائل بھی حل کرا سکے گا, اور یہ ہمارا نمائندہ ہے. ہمارے بچوں کو ایسا بننا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, اس طرح کے لوگ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہوں, ہم ان جیسا بننا چاہتے ہوں, بجائے اس کے کہ ایسے لوگ آئیں کہ جن سے ہم کہیں یار ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے. تو میری درخواست یہ ہے کہ ابھی ہم اچھی باتیں کریں, انشاءاللہ تعالیٰ پورے کراچی میں جماعت اسلامی جیتے گی اور جماعت اسلامی کا میئر آئے گا. بالکل انشاءاللہ ایسا ہوگا. اور میں نے صرف ایک کوشچن اس حوالے سے کیا تاکہ اگر مثال کے طور پر UC2 کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہوں تو اس حوالے سے بھی وہ پریپیئر رہیں مینٹلی کہ مطلب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو بہرحال اللہ کرے کامیاب انشاءاللہ العزیز. اور ویسے بھی ہم کراچی کی موجودہ سیاست میں جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے دھڑے بندیاں بھی اس وقت چل رہی ہیں, نظر آتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ اپنا انپٹ اس میں ایڈ کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ میں تو اب چاروں طرف جو چیز دیکھتا ہوں تو جماعت اسلامی کی ایک الحمدللہ اچھی ویو نظر آتی ہے. تو ان دھڑے بندیوں کے حوالے سے جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ
کہیں نہ کہیں ڈھکی چھپے لفظوں میں جماعت کی کامیابی بھی نظر آتی ہے. تو آپ اس حوالے سے اپنا کیا انپٹ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں، آپ کا مخالف آپ کو جتنا سیریس لے رہا ہے وہ تو آپ کے لیے خود ایک بہت حوصلہ افزا بات ہوتی ہے نا، کہ آپ کو لوگ اتنا سیریس لے رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم جتنے بھی لوگ جمع ہوں، اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ بات کم از کم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں، یہ لوگ سب کے سب جمع ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب کس کام کے لیے جمع ہوئے؟ اقتدار کے لیے. کیا یہ سب کے سب کراچی کو حق دینے کے لیے نہیں جمع ہو سکتے تھے؟ کیا یہ سب کے سب کوٹا سسٹم کو، جس کے خلاف یہ جب پارٹی بنی تھی، اس کو بند کرنے کے لیے نہیں جمع ہو سکتے تھے؟ کیا یہ سب کے سب جب کراچی کی مردم شماری ہوئی تھی، جس میں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی کہ جو کراچی کے اندر لوگ رہتے تھے اور ان کا مستقل پتہ KPK کا ڈلا ہوا تھا یا پنجاب کا کہیں کا ڈلا ہوا تھا، تو ان کو وہاں پہ ٹریٹ کیا گیا، یہاں تک کہ وہ رہتے تو کراچی میں تھے نا، پانی، سڑکیں، ہر چیز یہاں کی استعمال کرتے تھے. تو ایونچولی جب ریسورس، ہم یہ مردم شماری یا سینسس تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ کتنے ریسورسز دینے ہیں، تو انہوں نے وہ ریسورسز KPK میں ڈالے اور بندے یہاں پانی اور بجلی اور سڑک استعمال کرنی تھی. تو یہ سب پہ جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، اور یہ لوگ رولنگ پارٹی تھے اس وقت، اور آج ان کی رولنگ پارٹی کی طاقت اتنی ہے کہ آج کل الیکشن ہے اور آج تک ایمبیگوٹی موجود ہے کہ بھئی یہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ شور کر رہی ہے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہ کیا اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اتنی طاقت موجود ہے جتنی کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو پھر تو ان کی نااہلی نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف اقتدار کے لیے تو جمع ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی مسائل حل کرنے کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ تو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ بات کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیے، کوشش کیجیے. اور اگر کوئی آپ کو ڈرا بھی رہا ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے یا آپ کو آپ کا ووٹ کا حق نہیں دینے دیں گے، تو آپ مت ڈریں اور آپ اپنے حق کے لیے نکلیں. کیونکہ اگر آپ ابھی نہیں نکلے تو اگلے 4-5 سال پھر آپ کو کسی سے ڈرتا رہنا پڑے گا. بالکل صحیح. مارک مائی ورڈز کے نام سے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اور ڈفرینٹ پولیٹیشنز کی جانب سے کچھ ویڈیوز اور پوسٹنگ نظر آتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے بھی ایک مارک مائی ورڈز کی ایک اس طرح کی یا چیز سامنے آئے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ UC2 چنیسر ٹاؤن کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہوں تو ریکارڈڈ رہے اور آپ بھی انہی الفاظ کے اس بندھن میں بندھے رہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنی خطرناک سوال آپ نے پڑھنا تھا تو پہلے سے بتانا چاہیے تھا. اچھا دیکھیں، مختصر یہ ہے کہ ہمیں جتنے وسائل ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس علاقے کے لوگوں پہ خرچ کریں گے. جو کچھ کام کریں گے اس طرح کریں گے جس طرح کے اپنے ذاتی کاموں کے لیے کام کرتے ہیں. جو کچھ تجربہ ہمارے پاس موجود ہے اس تجربے سے اس علاقے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. باقی جو ہمیں ضرورت ہوگی لوگوں کی وہ یہ کہ یہ یونین کمیٹی ہے، بلڈنگ کمیٹی کی طرح ہر فرد کو اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہاں کی صفائی کو سوچیں، ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہاں پہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کوشش کریں، بلکہ ہم یہ بھی کریں گے کہ یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ اچھے ماحول میں کھیلیں، ان کی کوئی سپورٹس کی کمیٹیاں بنیں. یہ بچے جو ہیں ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بنائیں. اور یہ سب کو سب ہم لوگوں کو ساتھ ملا کے ان کی مختلف کمیٹیاں بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مل جل کے اس کو مزید خوبصورت جگہ بنائیں گے رہنے کے لیے. صحیح، زبردست. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عرفان بھائی، آپ کا اتنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ آنے والا کل بروز الیکشن کا دن ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کی جماعت کو کامیاب کرے.
میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے آپ کی جانب سے کوئی ایسا میسیج، کوئی پیغام، کوئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے کوئی مخصوص پیغام یا ایسی بات آپ کہنا چاہیں؟ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا دن ہے اور یہ جو کل کا دن ہے، یہ آپ کے آنے والے مستقبل کو شیپ آؤٹ کرے گا. آپ اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت کو غنیمت جانیں. جتنے بھی منٹ اویلیبل ہیں اتنے منٹس میں اپنے تمام جاننے والوں کو ان کی لسٹ بنائیں، ان سے کہیں، ان سے درخواست کریں، اگر ان کے آگے ہاتھ جوڑنے تو ان کے آگے ہاتھ جوڑنے کہ خدا کے لیے آپ نے کل کے دن ووٹ دینے جانا ہے. آپ کا ووٹ کہاں پر ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے 8300 پہ ابھی ایس ایم ایس کرنا ہے. اس نمبر پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ایس ایم ایس کریں گے، آپ کو آپ کی ووٹنگ ڈیٹیلز آ جائیں گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ کا ووٹ ہو وہیں آپ کی وائف کا ووٹ ہو یا وہیں آپ کے والدین کا ووٹ ہو. اس وقت یہ بہت کامن ہے کہ میرا ووٹ میرے بھائی کا ووٹ جو ہے وہ دہلی مرکنٹائل سوسائٹی میں ہے اور میری بھابھی کا ووٹ جو ہے وہ گلشن اقبال میں ہے. تو گلشن اقبال جائیں ووٹ دینے کے لیے، لانڈی جائیں ووٹ دینے کے لیے، لیکن آپ نے اپنا ووٹ دینا ہے. اپنے تمام دوستوں کو سے درخواست کرنی ہے کہ خدارہ اپنے مستقبل کے لیے جو ہے وہ ووٹ دینے نکلیں. اس وقت اتنی زیادہ کنفیوژن ہے اس الیکشن کے حوالے سے کہ ہم بار بار لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل الیکشن ہے، اور یقین مانیں کہ دل کے اندر ہمارے بھی کہیں نہ کوئی خدشہ موجود ہے کہ شاید یہ کل الیکشن نہیں کرائیں گے. لیکن اگر 1 منٹ پہلے بھی ہمیں کنفرم ہوا نا کہ الیکشن ہے تو اس وقت ہم اس 1 منٹ کے اندر بھی اتنی تیار ہوں کہ ہم جائیں اور ووٹ دے کر آئیں. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اگر ہم اس حق کو استعمال نہیں کریں گے ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا شہر چھوڑ کے گئے. دنیا کا آلودہ ترین شہر، دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹڈ جگہ، ایسی جگہ جہاں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لوگ موو نہیں کر سکتے ہوں، جہاں کوئی ایک جس کا دل چاہے جہاں دل چاہے کھڈا کھود دیتا ہے، جس کا دل چاہے جہاں سے چاہے کوئی ٹھیلا ایسا لگا لیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے. یہاں آپ کوئی اچھی گاڑی خرید کے گاڑی چلا نہیں سکتے اس لیے کہ اتنے کھڈے موجود ہیں، اس گاڑی کا یہاں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا شہر دے کے جانا ہے یا ایسا شہر میں وہ رہیں گے کہ جہاں اچھی تعلیم بھی ان کے لیے اویلیبل ہوگی، وہ کمیوٹ بھی آرام سے کر سکتے ہوں گے، ان کے پاس سیفٹی اور سیکیورٹی کا اتنا خوف نہیں ہوگا. اگر ہم نے ان سب کی پرواہ نہیں کری ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ ان کے سامنے بھی کیا ہم روئیں گے گائیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کرتے؟ بھائی ہم کم از کم کچھ نہ کریں، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ووٹ تو دے سکتے ہیں. ضرور نکلنا ہے، ووٹ معلوم کرنا پہلا کام کہ آپ کا ووٹ کہاں ہے. 8300 پہ ایس ایم ایس نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے 8300 پہ پہلے ایس ایم ایس کریں. 8300 پہ سب سے پہلے آپ نے 8300 پر ایس ایم ایس کرنا ہے. میں پھر بول رہا ہوں، سب سے پہلے آپ نے 8300 پر پھر ایس ایم ایس کرنا ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنے ووٹ کی ڈیٹیلز معلوم کرنی ہے، اور اس کے فوراً ساتھ اپنے دوستوں کی، احباب کی ووٹ کی ڈیٹیلز معلوم کرنی ہے. ان کو معلوم کر کے دے دیں کہ بھائی میں نے معلوم کر دیا آپ کا ووٹ ڈیٹیلز، خدا کے لیے آپ نے ووٹ دینے ضرور جانا ہے. اپنے مستقبل کا، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے فکر کرنی ہے. جزاک اللہ. جی دیکھا تو آپ نے، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب عرفان احمد اللہ والا صاحب، لیڈرشپ وتھ لیڈرشپ والا میں، اور یہ جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار UC2 چنیسر ٹاؤن سے ہیں. آج ہم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی اور جانا ان سے، ان کے حوالے سے، ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، پلان کے حوالے سے اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات چیت کی. تو میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں، ساتھ ساتھ تمام دیکھنے والے ناظرین کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو بخوبی دیکھا. جزاک اللہ.